ویلکم بیک ناظرین، یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس وقت ہم کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ایک بات میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہم جرنلسٹ ہیں، میں جو بات کروں گا وہ کوئی اشفاق احمد مرحوم یا بانو قدسیہ مرحومہ کے کسی ناول کے سینٹنس نہیں ہوں گے جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، یا میں اپنے فیس ایکسپریشن بناؤں گا ڈائلاگ کی ضرورت کے مطابق۔ میں جو سپاٹ پہ دیکھ کے آتا ہوں، اگر میں نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا ہے تو میرے اوپر وہ فیلنگ رہے گی۔ اگر میں نے کسی بچے کو بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ میرے اندر وہ فیلنگ رہے گی۔ اگر میں نے کسی انسان کو دیکھا ہے، جو میں ایگزیکٹلی دیکھ کے کے پی میں آیا کہ دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ایسے ہی سڑک پہ جا رہا ہوں، میں رک گیا، وہ بالکل اسٹریٹ دیکھ رہے تھے ان گھروں پہ جو پانی میں گرے ہوئے تھے، تو میں رکا، میں نے ان سے پوچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا سامنے یہ جو دکانیں یہ ہماری ہیں اور 4 فٹ پانی میں گری ہوئی ہیں اور 15 دن ہو گئے ہیں۔ ان 15 دنوں کو کیلکولیٹ کریں، نہ ان کے گھر میں کچھ راشن بچا، نہ کچھ کھانے کا بچا۔ میں ایز اے جرنلسٹ میں اس کو ایبزارب کروں گا، میں ڈائجسٹ کروں گا، میں اپنے اندر اس چیز کو لے کے جاؤں گا، تب میری آواز نکلے گی۔ پھر وہ ڈرامہ آرٹسٹ کی طرح میرا کام وہاں ختم نہیں ہو جاتا۔ پھر میں گورنمنٹ کو کوسچن کروں گا، میں سٹیک ہولڈرز کو کوسچن کروں گا، پھر میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کروں گا کہ فجی کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، 1% ہم ایمیشن دیتے ہیں پولوشن میں، باقی تو سارا دنیا کا یہ معاملہ ہے۔ تو پھر ہم پاکستانی کیوں بھگت رہے ہیں؟ اور آج ہم پاکستانی اگر مر رہے ہیں تو دنیا کہاں کھڑی ہے؟ 1947 میں پاکستان کی آبادی ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی ایگزیکٹلی 33 وہ فگر دیا گیا ہے 3 کروڑ 30 لاکھ تھی۔ آج 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہو چکے ہیں 72 اضلاع میں، 72 ڈسٹرکٹس میں۔ ہماری 3500 سڑکیں، 3500 کلومیٹر سڑکیں ٹوٹ گئیں، ہمارا 1 لاکھ مویشی مر گیا۔ تو کیا میں پاکستانی بطور شہری ایک جرنلسٹ خاموش بیٹھوں؟ یہ بات ہم آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ہیں اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مدد کریں۔ کرن فلٹن صاحبہ میرا ساتھ دیں گی۔ جی اوور ٹو یو۔ جی تھینکس شوکت فار دیٹ۔ جی there's a reason. In fact ہم آپ کو بتائیں گے کہ UN ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر تھے جولین ہرنیس جو تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں، بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہ ایک ذمہ داری عائد ہے، وہ ہے ٹیک اے لک ایٹ دس۔ I'm Abik Hamgaringa. We're working now. Last week I was in Las Bela and in Baluchistan. The UN's already been responding, working with PDMA for 2 weeks now, because we've seen the worst in Sindh now. It started in Baluchistan weeks back. We've been working with there. The UN's already received or used $7 million, and then international NGOs have received through private generosity $5 million. So that's working now. This appeal is important because it will generate more money through the UN, through NGOs, but we're also hoping that it's going to bring greater support to the government of Pakistan. And we heard that today, where governments across the world are looking to see how they can deliver assistance direct to your government. So that's why this is so important. ہماری مدد کرو ٹرانسمیشن، تھینک یو فار بینگ وتھ اس۔ اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو aaj.tv/donations اس کے اندر آپ جا کے بہت ساری چیریٹیز ہیں وچ وی فلی سپورٹ، جو بہت زبردست کام کر رہی ہیں، آپ اپنی من پسند چیریٹی پہ جا کے آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ بات کر رہے تھے ایز اے جرنلسٹ، ہی از آن گراؤنڈ، ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں who are on ground and we're going to talk to them, but there's one thing جو میں پہلے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب شوکت ہم اس ٹرانسمیشن سے پہلے بات کر رہے تھے اور میں بار بار فلڈ ریلیف کہہ رہی جا رہی تھی and he corrected me on that because ان کو اس لفظ سے تھوڑا سا اختلاف تھا۔ وہ اختلاف کیا تھا آپ کا؟ دیکھیے، اختلاف یہ ہے کہ پانی بہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں فلڈ ہے۔ ٹیکنیکلی جو سندھ میں 2010 میں فلڈ آیا، یہ فلڈ تو نہیں ہے۔ فلڈ تو آتا ہے کہ دریا کے 50 کلومیٹر ادھر پانی پھیل جائے، 100 کلومیٹر ادھر پھیل جائے۔ ادھر تو نٹ اے سنگل پیچ آف لینڈ جہاں پانی نہیں آیا۔
यहाँ तो बलूचिस्तान में नॉट अ सिंगल पैच ऑफ लैंड जहाँ पानी नहीं आया, साउथ पंजाब केपी, इसलिए सैलाब आएगा उसका रिस्पांस डिफरेंट होता है। तो ये रेनफॉल है, ये बारिश है बेसिकली। जब सैलाब आ रहा है, अगर वो उसने तौसा क्रॉस किया है या चश्मा क्रॉस किया है, सिंध हैज अ टाइम, 2 वीक्स हैं, 3 वीक्स हैं, रातों रात बारिश हो गई, बारिश खड़ी हो गई। जितने घर थे अमूमन जनूबी पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में जो रूरल एरिया है वो मड हाउसेज होते हैं, कच्ची दीवारें होती हैं, ऊपर लकड़ी की छत डाल के वो लोग अपना घर बनाते हैं। अगर 4 फुट पानी आ गया, 3 फुट पानी आ गया, वो दीवारें लेके चला गया साथ, जो ऊपर छत थी वो बह गई। अभी तो फ्लैश ग्राउंड पड़ा हुआ है और पानी फ्लड का पानी बह जाता है। ये पानी जो है ये तो फ्लैट है, ये तो धूप से सूखेगा, ये 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, उससे बीमारियां फैलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, पहली बात यह है कि लोगों के पास डिसकनेक्टिविटी की वजह से, रोड नेटवर्क खत्म होने की वजह से खाने को कुछ नहीं है। आप उनको जिंदा बचाएंगे तो आप मेडिसिन की तरफ जाएंगे, घरों की तरफ जाएंगे। Let's get our guests in on this. So we have with us 3 guests जिनके अंदर ऑन ग्राउंड भी काम कर रहे हैं और कुछ जिन्होंने फ्लड 2010 के फ्लड में काम किया, and they can give us some input on it. We've got Tania Zafar Khan with us. She's the trustee for the board of Ali Hassan Mangi Memorial Trust. Thank you for being with us. We have got Fahad Asadullah. He is a volunteer for Karachi Relief Trust. इन्होंने 2010 में भी काम किया है. We have Nazish Brohi जो social researcher in the development sector है, and she was on ground in 2010 as well. So I want to start with you, Tania, because we are talking about is floods and rainfall. The first question is, how do we save lives now? Well, I think priority, like you said, is to save lives now, and we call that our relief effort. And our focus for now is to bring people off the streets, to save as many lives as we can, and to provide them with shelter. किस तरह करते हैं आप? आपका first step क्या होता है इसमें? First step is literally to look out and see where we find people, and we are bringing them in hordes. We are housing them in schools. We are housing them in our community center. We are currently based out of Khairodero in District Larkana, where we have been working for 14 years. So we have infrastructure, we know the people, we are very familiar with the lay of the land. So what we are doing is actually bringing people off the highway from the fields, and now we've extended our reach. We're bringing people from the villages, and priority for now is to give them a roof over their heads, to feed them. जब आप roof over the head कह रही हैं तो आप tent कह रही हैं? No, we are not going with tents, because this has all happened, as you can imagine, within the past few days, and we just had to bring them to dry ground. And so we first had 400 people at our community center, and then when we got permission from TCF to use the premises of their building, we were able to bring in extra people, and at least that way 500 people have been safe and dry. जब हम ये कहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, साउथ पंजाब हो, रोड्स पे तो कनेक्टिविटी है, विजिबिलिटी भी है। अक्रॉस 15, 20, 30 किलोमीटर डीपर कुछ इल्म नहीं है वो क्या हुआ उन लोगों के साथ, वो उनको कुछ मिला नहीं मिला, कितने जिंदा हैं, कितने मर गए। फाद साहब, अगर 2010 वाला एक्सपीरियंस ज़हन में रखा जाए, वो फ्लड था, वो पानी का एक बहाव था, वो एक्सपेंड कर गया दरिया। यहाँ तो हर चीज डूब गई। लोगों को कैसे डिटेक्ट किया जाए, कितने जिंदा पड़े हैं और किस हाल में पड़े हैं? तो देखें, अगर आपको अंदाजा होगा, फ्लड्स तो सालों से आ रहे हैं। लोग जो वहाँ रहते हैं अपने इलाकों में, उनको अच्छी तरह अंदाजा होता है, प्लस उनके नेटवर्क्स होते हैं आपस में। बहुत सारे लोग जो हैं वो हाई ग्राउंड, यानी कि रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ऊंचा होता है, उस पर चलते हुए आ जाते हैं। हमारा प्राइमरी मसला इस वक्त ये हो रहा है कि एक तो बहुत सारे लोग क्योंकि रोड पे आए हुए और जगह नहीं है, जो है हमारी टूट गई है। हम बहुत सारे जो फार ऑफ रीजन है वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे। ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे साथ 2010 में नहीं था, शुरू में था, जैसे पहले 2 हफ्ते जो है वो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े ट्रक खाने के लेके जा रहे थे और हम इवेंचुअली उन एरियाज में जाके पहुंच जाते, मोटरसाइकिल भी पहुंच रहे थे। सो दिस इज बिकमिंग अ बिगर प्रॉब्लम दिस टाइम राउंड। दूसरी चीज ये है कि एक्चुअली बिकॉज पिछली दफा जो है वो अफेक्टेड एरिया वाज वेरी डिफरेंट, इस दफा अफेक्टेड एरिया इज ह्यूज वास्ट लैंड्स। आज की रिपोर्ट, यानी कल रात एक रिपोर्ट आई थी, 55,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक लैंड लेक बना हुआ है
मिडिल सिंध में. So 55,000 square kilometers. That is equivalent to as big as Lake Michigan. That's smack in the middle of Pakistan. وہ اگر وہاں پہ آپ سیٹلائٹ امیجری دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اٹس رائٹ دیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گاؤں کی بات نہیں کر رہے, آپ ڈسٹرکٹس کی بات کر رہے ہیں جس میں ایک پانی کھڑا ہوا ہے. وہ پانی اگر 4 فٹ اور 5 فٹ کا بھی ہے, ویڈنگ تھرو دیٹ واٹر کمنگ آؤٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ ایزی. یہ سارا وہ لینڈ تھا جو ایگریکلچرل لینڈ تھا, اس کے اوپر پانی کھڑا ہے. یہ 2-3 ہفتے کے اندر اس میں کچھ اگنا بھی بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے. سو دیز آر دا ڈفرنسز آف واٹس ہیپننگ فرام لاسٹ ٹائم اینڈ دس ٹائم راؤنڈ. سو لیٹس گو ٹو اے ویری بیسک کوشچن جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, بیکاز ایک چیز ہوتی ہے ہم جیسے لوگ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دیں, ہم کچھ بھی دیں, ہم چیزیں دیں, ہم کچھ لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم جا کے بازار سے کچھ خرید کے لائیں گے. کوکڈ فوڈ, uncooked food, there is a whole question mark. کچھ لوگ جو ہے وہ آٹا, دال, بوریاں, آئل وغیرہ لا رہے ہیں. کچھ کو کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی بسکٹس اور چنے لیں. تو ہم کس پہ جائیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے, بسکٹس یا آٹا دال؟ I think it makes the most sense at this point to go with dry groceries like atta, like dal, like rice, like sugar and like tea. پکائے گا کون؟ ہمارے لوگ, because all these people who we have actually salvaged from the fields and the streets and the villages, it gives them something to do. We are providing them with the infrastructure to be able to cook. Like I said, between our community center and the school. مگر یہ بتائیں تانیہ کہ جب ان جگہوں میں ہم جا رہے ہیں جہاں آپ کے پاس وہ لوگ جن کے پاس چھت نہیں ہے, ان کو ہم کیا دیں؟ اگین آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جہاں سے آپ کوکڈ کھانا بھیج رہے ہیں, اگر بہت دور فاصلہ ہے تو کھانا خراب ہو سکتا ہے اور پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہر سچویشن کو انڈیویجولی دیکھیں کہ جو سینٹر ہے جہاں سے آپ سامان بھیج رہے ہیں اور جو ڈیسٹینیشن ہے کتنا فرق ہے, کتنی دیر لگے گی. بیکاز سڑکیں خراب ہیں, جو پہلے آپ کو 6 گھنٹے لگتے تھے سڑک پہ, اب آپ کو 13 گھنٹے لگ سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پانی ہے. دوسرا بہت جلوسز ہیں, اور تیسرا یہ بھی ہے بہت ڈاکو ہیں جو ٹرکس کو روک کے لوٹ رہے ہیں. ڈرائی جانا چاہیے. نادش بروئی صاحبہ, میں ایک سوال چھوڑتا ہوں, بعد میں بریک بھی لینی ہے مجھے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں آئسولیٹڈ کمیونٹی کی بجائے اب بڑی واسٹ لینڈ میں ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. میں ابھی اور کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن یہ بتائیے جو گورنمنٹس ہماری ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹس ہیں, مثلاً سندھ میں آپ کے منسٹرز جا رہے ہیں, عجیب سی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ساؤتھ پنجاب میں محسن لغاری صاحب ایک دن آئے تھے, لوگوں نے ان کے ساتھ جو باتیں کی, اس کے بعد چیف منسٹر پنجاب نہیں آ سکے. کے پی کے چیف منسٹر 8 دن کے بعد وہ سوات پہنچے. ہماری گورنمنٹس کو کیا ہو گیا, ہماری گورنمنٹس کہاں رہ گئی؟ میں بریک کے بعد یہ سوال آپ پہ چھوڑ رہا ہوں, بریک کے بعد ناظرین جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مدد کرو ٹرانسمیشن جاری ہے, اور اس لیے مدد کرو کی بات کر رہے ہیں کہ جو تباہی ہے وہ اس کا پیمانہ بہت وسیع ہے. یہ 1 2 4 5 ڈسٹرکٹس کی بات نہیں ہے, 72 ڈسٹرکٹس آف پاکستان, 72 اضلاع پاکستان کے, جس میں 3 کروڑ سے زائد انسان افیکٹ ہوئے ہیں. جب اتنی, نادش بروئی صاحبہ, اتنے واسٹ لیول پر تباہی ہوگی تو الٹیمیٹلی تو میں تو گورنمنٹس کی طرف دیکھوں گا, جس میں پروونشل گورنمنٹس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے, لیکن جو ریسپانس, آئی ایم سوری ٹو سے, جو مرضی کوئی دعوے کرتا رہے, ویری پور ریسپانس فرام دا گورنمنٹ. فوٹو سیشن بھی اتنے نہیں بنے جتنے چلیں, فوٹو سیشن کے لیے لوگ آ جاتے فیلڈ میں, نہیں ہو سکا. کیوں؟ دیکھیے, ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے ویریس پی ڈی ایم ایز کے تھرو کنٹینجنسی پلانز بنائے ہوئے تھے کہ جب اس دفعہ کس طرح کی بارش ہوگی اس کے لہٰذا کیا کرنا ہوگا. میں آپ کو سندھ کا اگر اگزامپل دوں تو ان کی جو پوری رپورٹ ہے وہ بیسڈ ہے میٹ آفس, میٹ ڈپارٹمنٹ کی پریڈکشنز پہ. ان کی پریڈکشنز تھیں کہ جی جو نارمل بارش ہوتی ہے مانسون میں اس سے زیادہ ہوگی. یہ ٹوٹل پریڈکشن جی یہ تھی. تو اس کے حساب سے انہوں نے اپنی پلاننگ کی کہ جی جو دریا کا جو سیلاب آتا ہے اس میں اگر ریلا پانی کا زیادہ ہوتا ہے تو کتنی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اگر ابو نارمل فلو ہو. تو پورے سندھ میں انہوں نے جو کیلکولیشن کی تھی بیسڈ آن میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ, وہ تھی 62,000 لوگوں کی, کہ پورے سندھ میں 62 نہیں لوگ نہیں سوری خاندان 62,000 خاندان ڈسپلیس ہوں گے.
اس وقت 40 لاکھ خاندان ڈسپلیس ہوئے ہیں صرف سندھ کے اندر. باقی صوبوں کی میں نے رپورٹس نہیں پڑھی ہوئی, اور یہ سرکاری میں آپ کو فگرز بتا رہی ہوں. ہاں, ایک بات اچھی ہے کہ جو پی ڈی ایم ایز ہیں وہ روزانہ ایک سچویشن رپورٹ ریلیز کرتے ہیں کہ اب جس میں آپ وہ باڈی کاؤنٹ بتا کتنے لوگوں کا ہلاکتیں ہو گئی ہیں, لائف سٹاک کی کیا حالت ہے, کراپس کتنے تباہ ہوئے ہیں, گھر کتنے گرے, تو آپ کو ڈیلی سچویشن رپورٹس کے تحت بتا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہ پڑھیں اور ان کی کنٹینجنسی پلان کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا بڑا گیپ تھا, کہ پلان کیا کیا ہوا تھا کہ کتنے لوگوں سے ہمیں کوپ کرنا ہوگا اور ایکچولی ہوا کیا. اس میں ہم میڈ ڈپارٹمنٹ کو بھی آئی تھنک زیادہ بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس بہت سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہو اس میں بھی آپ 80% ایکوریسی پریڈکٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ ہماری تو وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے کہ آسمان میں 200 سیٹلائٹس ہوں, ریڈارز ہوں, دریاؤں سمندر کے اندر ٹیلی میٹری سسٹم ہو. تب بھی اگر آپ دیکھیں یہ ہیٹ ویو جو انگلینڈ میں آیا ہوا یہ پریڈکشن نہیں ہوئی تھی. کٹرینا جو ان کا وہاں پہ اتنا بڑا وہ ہریکنز آتے رہتے ہیں, اس کو بھی وہ ایک لیول آف ایکوریسی تک لے کے جاتے ہیں اس انفراسٹرکچر کے پاس ساتھ. ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ابھی آپ جیسے سیلاب کی بات کر رہے تھے کہ یہ کس نوعیت کا سیلاب ہے, اس وقت ان میں سندھ کے اندر 3 سیلاب کنورج ہو رہے ہیں. ایک تو فلیش فلڈز جو بارشوں سے ہوا ہے, دریا کا ریورین فلڈ اب تو کہہ رہے ہیں اگلے میرے خیال 48 گھنٹے میں جو خیبر پختونخوا سے پانی کا ریلا ہے وہ ہٹ کرنے والا ہے سکھر براج کو. اور تیسری چیز ہے ہل ٹورنٹس, وہ جو ہلز کے تھرو بلوچستان سے پانی کے ریلے آ رہے ہیں. تو اس وقت 3 فلڈز ایک ساتھ کنورج ہو رہے ہیں. اور جو ہماری انتظامیہ ہے ان کی جو پریڈکشنز تھیں وہ تو بالکل کولیپس ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا ہے. تو اگر آپ دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ 62,000 خاندانوں کی ایکسپیکٹیشن تھی, تو انہوں نے اپنی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے 70,000 خیمے جمع کیے ہوئے تھے کہ جی ہماری جو میکسیمم ہے ہم اس کے لیے. مگر اب اس طرح کا جب ہوا ہے تو یہ تو اگر آپ میٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی رپورٹ دیکھیں اس میں کہا ہے کہ 1% چانس آف اے ونس ان اے سینچری لیول آف فلڈ. تو 1% چانس ہمارے پاس تو ویسے ہی وسائل نہیں ہوتے, تو 1% چانس کے لیے ہم کتنی پلاننگ کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, مثلا ابھی بریک میں ہم بات کر رہے تھے کوئٹہ کی فار ایگزامپل ہم 2000% بارش بڑی ہے. کوئٹہ 2000%, سندھ میں 500%, کوئٹہ شہر میں 2000%. کوئٹہ سے یوب تھرو کے پی بند ہو گیا روڈ, کوئٹہ کلات خزدار بند ہو گیا روڈ, کوئٹہ سبی بند ہو گیا, کوئٹہ لورا لائی انفراسٹرکچر آپ کا کولیپس ہو گیا, کوئی بھی روڈ نہیں. کوئٹہ لورا لائی لونی رکنی تک بند ہو گیا, کوئٹہ کولو بند ہو گیا. ان سارے ایریاز میں جو لوگ ٹریپڈ ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے, ان کو زندہ رکھنا کیسے انشور کیا جائے؟ اگر آپ بھی بنیادی طور پر تو ظاہر سی بات ہے ہم ریاست کو ہی دیکھیں گے, مگر ریاست اگر آپ دیکھیں فار انسٹنس پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایئر ڈراپس کر رہے ہیں, وہ ایئر برج بنا رہے ہیں. مگر دیکھیں جب اس اسکیل کا ڈیزاسٹر, میں بالکل انہیں کنڈون نہیں کر رہی ہوں اور انہیں یہ گنجائش نہیں دے رہی ہوں کہ وہ کہہ سکیں کہ جی ہم کیا کریں, اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. پھر بھی ذمہ داری ریاست کی ہی ہوتی ہے. مگر آئی تھنک تھوڑا وقت لگتا ہے وہ ایئر بریجز بنانے کے لیے, وہ ایڈ کو چینل کرنے کے لیے. انتظامیہ جب تک اپنے فنکشننگ میں لے کے آئے, اس لیے میرے خیال جو لوگ اپنی مدد آپ کر رہے ہیں یا شہروں سے جو جا رہے ہیں امداد کے ساتھ, یہ شروع کے 10 دن بہت اہم ہوتے ہیں جی. کیونکہ 10 دن کے بعد آپ کی اسٹیٹ کی مشینری کا انفراسٹرکچر بھی چلنے لگتا ہے. باہر بین الاقوامی سطح پر لوگ جو امداد بھیج رہے ہیں اس کے بھی چینلز بن جاتے ہیں, جو یو این جیسے ادارے ہوتے ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں. تو وہ ایکچولی آپ لوگ کو تھوڑی سی ذمہ داری میڈیا کی طرف لانا ہوگی کہ کتنی جولین بات کر رہے ہیں کہ کتنی جلدی وہ الرٹس گئے تھے کہ میڈیا ہیز ٹو ٹیل دا اسٹوری, میڈیا نے دنیا کو بتانا. مگر میں کہہ رہی ہوں دیکھیں یہ جو پوری موومنٹ ہوتی ہے نا یہ الرٹس پہ بیسڈ ہوتی ہے. کتنی جلدی وہ الرٹس گئے تھے جس کی بنیاد پر دنیا اور ریاست اور بین الاقوامی جو ادارے ہیں وہ رسپانس کرتے ہیں. اگر آپ کے الرٹس ہی بہت دیر میں گئے, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے چاہے وہ این ڈی ایم اے کے ذریعے, آپ لوگ کی بھی تھوڑی سی ذمہ داری ہے, آف کورس ہماری جو سرکاری ادارے ان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. وہ الرٹس بہت دیر میں گئے جس کی وجہ سے وہ موومنٹ ہی تھوڑی ذرا دیر میں شروع ہوا. مگر اب آپ دیکھیں گے ہفتے کے اندر سسٹم آپ کے فیلی اسٹریم لائن ہو جائیں گے, اور جو ہمارے انفرادی طور پر لوگ امداد لے کے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آئے گا, وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے کیونکہ یہ چینل اسٹیبلش ہو جائے. آئی وانٹ ٹو برنگ فہد ان دس, کیونکہ اس سے پہلے فیصل عیدی جب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اسٹارویشن کی طرف ایک جا رہے ہیں, کیونکہ لائک یو سیڈ the first 10 days is very important.
اس وقت ہم فوراً جو لوگ دیکھ رہے ہیں, مطلب جتنی ہم اس کی بات کریں, مجھے اپنی طرف سے گھبراہٹ ہو رہی کہ میں کیا کر سکتی ہوں اس وقت, اور میرے جیسے بہت سارے اس وقت بیٹھے کر رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت. کین یو ٹیل اس کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم کیا کریں, کیسے پہنچے؟ ون آف دا تھنگز دیٹ وی ایز پاکستانیز, ہمارا ہاتھ بڑا کھلا ہے. ہم فوراً جیسی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے ہم فوراً پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں, اور سب کو پتا ہے, سب ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, وی نیڈ والنٹیئرز آن گراؤنڈ, وچ مینس کہ ایسے لوگ جو ایکچولی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں, ناٹ جسٹ کہ آپ بس چلے جائیں اور پھنس جائیں وہاں پہ جا کے, بٹ آپ اپنا خیال رکھ سکتے ہیں. یو ہیو ٹو بی آن گراؤنڈ ٹو گیو اس لائیو اپڈیٹس, ورک ود آرگنائزیشنز جو ایکچولی بہت اسٹیبلشڈ ہیں, ان کے پاس جا کے والنٹیئر کریں, بیکاز وہ آپ کو ایک انفراسٹرکچر ملے گا کہ کیا ایکوریٹ انفارمیشن لینی ہے. اس وقت ہمارے پاس 4 ڈفرنٹ طریقے ہیں جو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ ہمیں لوگوں کو کھانا دینا ہے, ان کو ڈرائی ایریا پہ لے کے آنا ہے, ان کی میڈیسن پرووائڈ کرنی ہے, ان کو شیلٹر دینا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کلوتھس دینے ہیں. دیٹس اس وقت جو آپ کا شارٹ ٹرم ہے وہ یہ ہے. اب اس میں اگر تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں تو آپ ریئلائز کریں, ہم اپنی جیسے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں, ہم اپنی سمجھ سے چیزیں لے کے جاتے ہیں. لاسٹ ٹائم 2010 میں ہم 10 لاکھ روپے کا پانی لے کے گئے تھے ان بوٹل واٹرز. میں ابھی بھی دیکھ رہا ہوں ہر جگہ بوٹل واٹر بھرا ہوا ہے, جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے. تو بوٹل واٹر سے کیا مسئلہ ہے؟ بوٹل واٹر پسند نہیں ہے ان کو, پانی میں ٹیسٹ آتا ہے, دے ڈونٹ لائک اٹ, دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اٹ. وہ بوٹل واٹر کھولتے ہیں ہمارے سامنے, اور وہ بےچارے پیاسے ہوتے ہیں, اور وہ جلدی جلدی اپنے سر صاف کرتے ہیں, ہاتھ پیر صاف کرتے ہیں, پانی کی بوتل نیچے پھینکتے ہیں اور چلتے ہوئے نکل جاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا؟ میں نے پانی کی بوتلیں جمع کی ہیں, بیکاز مجھے یہ احساس ہوا کہ امیڈیٹلی ہم مزید کچرا کرنے لگے وہاں پہ. سسٹینیبل بھی نہیں ہے. مگر صاف پانی کی ضرورت ہے, تو وہ ضرورت کیسے پوری کی جائے؟ تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ویلز ملتے ہیں, آپ ویل سے ٹینکر میں پانی بھرتے ہیں اور آپ لے کے جاتے ہیں. ایک ڈیزیگنیٹڈ اسپاٹ ہوتا ہے, وہ وہاں پہ آ کے کولر دیں, وہ زیادہ بہتر ہے. وہ کولر میں بھر کے لے کے جاتے ہیں, اور وہ اپنے خیمے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ ایک کولر میں وہ 1.5 دن 2 دن نکال لیتے ہیں. ان کو پتا ہے کس طرح پرزرو کرنا ہے. اسی طرح ہم کیئر پیکیجز بھیجتے ہیں کہ جی اس وقت بہت بات ہو رہی ہے کہ میں نے آج دیکھا ٹوتھ پیسٹ, دس از ناٹ نیسسری. سینٹری پیڈ جا رہے ہیں, جو کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی سے اچھی چیز کریں, بٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز کرنی ہے جن کو ان کی ضرورت ہے. تو گراؤنڈ پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے, ایکچولی ان کی سن لیں, وہ آپ کو بتائیں گے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور ہم صرف وہ بھیجیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے بلوچستان کی بات کی تھی کہ بلوچستان کے اندر جہاں ہمیں ایکسیس کا مسئلہ ہو رہا ہے اس وقت, وہاں کس قسم کے کھانوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ایک بڑی اچھی بات آپ نے پچھلی دفعہ ریز کری. کچھ جگہوں پہ تو ہم ٹھیک ہے جہاں ہم جا سکتے ہیں کھانا بنا سکتے ہیں, دیٹ میک سینس کہ ہم ڈرائی راشن لے کے جائیں ادھر فریش کھانا بنائیں, بیکاز کھانا لے کے جانا ٹرانسپورٹ کی کاسٹ بہت ہائی ہوتی ہے. بٹ جس جگہ پہ آپ پہنچ ہی نہیں سکتے, جہاں ڈرائی گراؤنڈ نہیں ہے, وہاں پہ آپ کھانا بنا نہیں سکتے, اسینشلی آگ نہیں لگا سکتے. اس کے اندر آپ کو جو اب ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں بلوچستان سے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ڈرائی فروٹ اس طرح کی چیزیں ملیں جہاں وہ بچوں کو دے سکیں. اینڈ لٹرلی واٹ دے آر لوکنگ ایٹ از 2 دن کا سروائیول. بس 2 دن نکل جائیں تو آگے دیکھیں گے کیا ہوگا, پھر 2 دن نکل جائیں تو آگے دیکھیں گے کیا ہوگا. شکر ہے کہ آئی تھنک بارش رک گئی ہے. دیٹ ایکچولی ہیلپس اے لاٹ, بیکاز جب کسی ایریا میں آپ ٹریپڈ ہوتے ہیں اور اوپر سے پانی گرتا رہتا ہے تو وہ ایک نئی مصیبت بنتی جاتی ہے. ون آف دا تھنگز دیٹ آئی نو کہ تانیہ ول ٹاک اباؤٹ از میڈیسن. جی, ہم میڈیسن میں جائیں گے. ویل ہیو ٹو گو ٹو اے بریک بفور وی ٹاک اباؤٹ میڈیسن. کون سی ادویات ہیں اور کون سے ہمیں بھیجنی چاہیے اس کی ہم بات کریں گے بریک کے بعد. بریک پہ جاتے ہوئے ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ عورتوں اور بچوں پہ اس وقت جو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے. اس رپورٹ پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور آپ پتہ لگائیں کہ کس قسم کی میڈیسنز کی ہمیں ضرورت ہے. مدد کرو ٹرانسمیشن کنٹینیوز ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. سارے بے گھر ہو گئے, آج کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. سندھ میں سیلاب اپنے ساتھ بھوک, پیاس اور آہو بکا بھی لے آیا. بھوک سے تڑپتے نونہال اور گندے جوہر سے پانی پیتے یہ بچے اپنی حالت زار بیان کرتے ہیں. خیرپور کا گاؤں جانوری, جہاں ہر طرف بھوک اور پیاس کا ڈیرا ہے. 3 دن کی بھوک سے نڈھال ہو کر جب بچے بے ہوش ہونے لگے تو مائیں بھی ہوش کھو بیٹھی. ادھر کندکوٹ میں انسان اور جانور ایک ہی جوہر سے پانی پیتے ہیں.
سیلاب متاثرین میں گیسٹرو پھیل رہا ہے، جلدی بیماریوں اور ملیریا کا عذاب الگ سے نازل ہے۔ میں بیمار ہوں، میرے 3 بچے بیمار ہیں، میرے اس کی حالت دیکھو بچے کی، اور یہ میری لڑکی بیمار ہے اور دوسرا بچہ بھی بیمار ہے۔ 25 بیان بخار مچھر آئے دو کوشے جو سکھ نہ آئے گئی۔ ملک بھر میں متاثرین بدترین مسائل سے دوچار ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مدد کرو، مدد کرو۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں آج ٹی وی کی مدد ٹرانسمیشن۔ یہ ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو aaj.tv/donations، اگر آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیریٹی جو بہت ہی زبردست کام کر رہی ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی چیریٹی پہ جا کے یو کین ڈونیٹ، یو کین گیو ان کائنڈ۔ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور بہت جلدی سے ہم آئیں گے تانیہ کی طرف۔ تانیہ، دوائی کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کن دوائیوں کی اشد ضرورت ہے اس وقت؟ اس وقت دوائیوں کی بہت ضرورت ہے، اور میں سب سے کہوں گی اگر آپ دوائی بھیج رہے ہیں تو ضرور خیال رکھیں کہ آپ آتھرائزڈ فارمیسیز سے آپ رابطہ کریں، کیونکہ اس وقت ملک میں بہت جعلی دوائیاں ہیں اور جعلی دوائیوں سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پلیز اگر آپ دوائی بھیج رہے ہیں بہت اس پہ آپ خیال رکھیں۔ ان ٹرمز آف کون سی دوائیاں چاہیے اس وقت، ملیریا کے، ڈائریا کے، بخار، انفیکشنز، اینٹی ہسٹامینز، اینٹی بایوٹکس کا بہت ہمیں ضرورت ہے۔ ڈینگی بھی سنا ہے کہ ڈینگی بھی اب آ رہا ہے، ڈینگی بھی آ رہا ہے، تو مسکیٹو ریپیلنٹ تھوڑا لگژری ہے، لیکن ابھی کے لیے اینٹی ہسٹامینز، اینٹی فنگلز، اینٹی بیکٹیریلز، ORS، ڈائریا میڈیکیشن، ملیریا میڈیکیشن۔ اس کے علاوہ اس وقت آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ 30 ملین لوگ یا ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں یا افیکٹڈ ہوئے ہیں، اس میں سے 5 لاکھ عورتیں اس وقت حاملہ کے صورت میں ہیں، مطلب پریگننٹ ہیں۔ تو آپ سوچیں 500,000 پریگننٹ ویمن اس وقت ہیں۔ تو بہت سارے NGOs ہیں جو ان کے لیے کٹس نکال رہے ہیں، مدر اینڈ بیبی کٹس، لیکن ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ جو 500,000 عورتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ 3rd ٹرائمیسٹر میں بہت سارے ہیں، تو یہ ان پہ بہت بڑا ٹراما گزرا ہے، ابھی ان کو میڈیکل امداد کی ضرورت ہوگی، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس وقت ان ٹرمز آف پرائیورٹیز پہلے آپ نے کہا شیلٹر اینڈ فوڈ اور دوائیاں بہت لازمی، بہت ضروری ہے۔ سروائیول کے حوالے سے جیسے ہم کہہ رہے ہیں بروئی صاحبہ کی زندگی، ہم ایک ایفرٹ پاکستان آرمی کی طرف سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ آرمی کی بات کر رہے تھے، جنرل باجوہ صاحب خود آرمی چیف، وہ آج ساؤتھ پنجاب گئے، چیف منسٹر پنجاب کو توفیق نہیں ہوئی، آرمی چیف وہاں آ گئے۔ تو جس طرح وہ لیڈ کر رہے ہیں، قوم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ایک وہ پیرلل ہم دیکھ رہے ہیں، دوسرا پیرلل ہم دیکھ رہے ہیں جلسے بھی جاری ہیں، سیاسی جلسے۔ آج بھی پنجاب میں جلسہ ہو گیا، جب ہم کہتے ہیں کہ سب نے مل کر زندگی کو بچانا ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سب لوگ مل کر زندگیوں کو بچائیں پاکستان میں۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں مجھ سے مخاطب؟ جی پلیز۔ دیکھیں، میرے خیال جو انہوں نے پہلے بات کی، پاکستان میں ہمارے دل بہت بڑے، میں نے نہیں دیکھا، جیسے اگر آپ کووڈ کے دوران دیکھیں بین الاقوامی جو ڈیبیٹس تھیں اس میں یہ تھیں کہ جی جو غریب لوگ ہیں انہیں پیسے دیں یا نہیں دیں، انہیں عادت ہو جائے گی، ہینڈ آؤٹس دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے۔ میں نے پاکستان میں جب سے ایک سیاسی شعور رکھنا شروع کرا ہے، میں نے نہیں دیکھا پاکستان میں کبھی اس طرح کی ڈیبیٹس ہوئی ہوں۔ الٹا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی یہ BISP میں مہینے کے 2,500 دے رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، بڑھائیں اس کو۔ پارلیمنٹ کی فلور آف پارلیمنٹ میں بھی ہمیشہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ یہ جو آپ احساس کارڈ ہے BISP اس کو بڑھائیں، اس کو۔ تو غریبوں کی مدد کرنے میں کوئی دقت میرے خیال پاکستان کی سیاست میں کسی نے کسی طرح کی رکاوٹ کبھی پیدا نہیں کی۔ وہ انفیکٹ ایگ آن کرتے ہیں کہ آپ اور کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا انفرادی طور پر لوگ ہوں یا جو ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، میں انٹینشنز کسی کی نہیں ڈاؤٹ کرتی کہ کوئی لوگ ہیں جو مدد نہیں کرنا چاہتے۔ آئی تھنک اس میں جو مختلف پوائنٹس آف ویو یہ ہوتے ہیں کہ مدد کرنے کا
کا صحیح طریقہ کیا ہے. آف کورس کرپشن بھی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں کوئی کام کرتے, شہروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں, جو سیاسی قیادت ہے, مگر بائی اینڈ لارج زیادہ تر میں نے دیکھا ہے چاہے وہ ڈی سیز ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں 18 گھنٹے ایمرجنسیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں میرے خیال یہ بھی ریکگنائز کرنا چاہیے کہ جب ہمارا سسٹم ورکس, جب نہیں ورک کرتا, دیکھیں حکومت کی ایک یہ چیز ہے کہ اٹس ویزیبل بائی ڈس فنکشن. آپ کو حکومت نظر ہی تب آتی ہے جب وہ بریک ڈاؤن کرتی ہے. جب حکومت چل رہی ہوتی ہے, if I can just finish this thought, اس وقت آپ کو نظر آتی نہیں ہے. اگر ابھی جیسے آپ طبی امداد کی بات کر رہے تھے تو 2010 کے سیلاب میں آپ دیکھیں کوئی ڈیزیز کا آؤٹ بریک نہیں ہوا تھا, نہ کولیرا ہوا تھا, نہ ڈینگی ہوا تھا, نہ ٹائیفائڈ ہوا تھا, نہ ملیریا ہوا تھا. تو جو بھی پانی جب کھڑا رہتا ہے تو بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں. 2010 میں ہم نے ساری پریونٹ کر لی تھی. تو میں کہہ رہی ہوں کوئی نہ کوئی پوائنٹ پہ اسی سسٹم کے اندر ڈسفنکشن بھی ہے, کرپشن بھی ہے, انیفیشنسی بھی ہے, مگر گنجائش ہے کہ یہی سسٹم ڈیلیور کر بھی لیتا ہے چاہے جتنا لنگڑا لولا ہے. اٹ ورکس. وی گاٹ 30 seconds to go. فہد, ویری کوئکلی if I can just ask you, اس وقت آپ نے ایک ڈاکٹر اسٹینڈ کی ہم نے آپ سے بات کی تھی, فوراً بتا سکتے ہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں امیڈیٹ فلڈ ریلیف میں تو سب سے زیادہ اس وقت آپ کو بیس لیول کھانے کی ضرورت ہے اور آپ کو پانی کے ٹینکرز تھرو پراپر میڈیم ان کو پہنچانے کی ضرورت ہے. کلین واٹر ول سیو یو فرام اے لاٹ آف ہیسلس. امیڈیٹ جو دوائیاں آپ کی جائیں گی اس میں اسکیبیز جو چھوٹی موٹی جیسے ہمارے جو ہماری آلریڈی انفراسٹرکچر ہے نا اس کو ہمیں پرووائڈ کرنا ہے چیزیں. سسٹم کھڑا ہوا ہے, سسٹم چل جائے گا. ہم سسٹم نہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں وہاں جا کے, کیونکہ دیٹ ول آلویز. اور دوسرا یہ ہے کہ پلیز ٹیلی کریں سارے مل کے ایک دوسرے کے ایفرٹس. والنٹیئرنگ ود آرگنائزیشنز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایک دوسرے کو آپ ڈپلیکیٹ نہیں کر رہے چیزیں, ایک ہی علاقے میں جا کے بار بار کام نہیں کیے جا رہے. بہت کام پڑا ہے, بہت زیادہ. اور اگر آپ یہ دوائیں بھیج رہے ہیں پلیز آئی وڈ آلسو کوشن آپ تھرو اے ریگولر ڈاکٹر یا نرس بھیجیں, کیونکہ بلوچستان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایسے بیکٹیریا موجود ہیں جو ساری دواؤں سے وہ فائدہ نہیں ہو رہا. سوری, we have to wind up over here. I'm very sorry to cut you off. aaj.tv/donations is the place to go to. مدد کرو ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی, ہم واپس آتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اور مدد کرتے رہیے. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو ایوری ون.